اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ہمارا آج کا موضوع سورۃ فاتحہ پر ہے، سو ہم آج کی اس ویڈیو میں سورۃ فاتحہ میں چھپے راز اور اسرار رموز آپ سب کی خدمت میں پیش کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ سورۃ فاتحہ کیسے ایک شخص پر مخفی علوم کھولتی ہے اور کیسے ایک شخص کو محرومیوں سے نکال کر فتح اور کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے۔ اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین کرام، قرآن کریم علم کا ایک سمندر ہے اور ہر کوئی حاجت مند ہو کر اس سمندر سے سیراب ہونے کی کوشش میں مگن رہا ہے، اور یہاں ہر کوئی اپنی طلب کے مطابق سیراب ہوا ہے۔ مگر سامعین کرام یاد رہے کہ قرآن اگر ایک سمندر ہے تو قرآن کی ایک سورہ جس کا نام الفاتحہ ہے، یہ اس سمندر کی گہرائی ہے، اور یہ سورت قرآن کریم کا خلاصہ بھی ہے۔ ہمارے مفسرین، اولیاء کرام اور اہل لغت نے سورت فاتحہ کے لفظ فاتحہ کے بے حد مطالب نکالے ہیں جو اس پوری سورہ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ سامعین کرام، فاتحہ کا ایک معنی ازالہ رنج ہے اور اتفاع علم ہے، یعنی یہ سورت فاتحہ وہ ہے جو انسان کی زندگی میں بندش اور رکاوٹ کو دور کر کے اور اس کی زندگی کی مشکلات کو رفع کرتی ہے، اور یہ سورہ فاتحہ ظاہری مرادوں کے دروازے کھولتی ہے اور باطنی رنج و علم اور غم کو دور کرتی ہے اور لوگوں کی احتیاجات کو پورا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ دیکھیں، لفظ فاتحہ فتح سے بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت برکات ارضی اور سماوات کے دروازے کھولنے والی ہے، لہذا اس اعتبار سے یہ سورت فتح اور برکات کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح فاتحہ کا تیسرا معنی فتح علوم اور ہدایت بھی ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ فاتحہ سے انشراح صدر ہوتا ہے اور علوم اور معارف کا دروازہ کھلتا ہے اور موہبات ربانی انسان کے دل پر ظاہر ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، یہاں علم کے کھلنے سے مراد صحیفوں والے علم کا کھلنا نہیں ہے، بلکہ سینے والے علم کا کھلنا ہے، باطنی علم کا کھلنا ہے، وہ خاص علم کا کھلنا ہے جو کہ انسان کے باطن میں بوٹی کی مانند پیوست ہو کر پھلتے پھولتے خوشبودار تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس علم کے متعلق اشارہ فرماتے ہوئے حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں، الف علا چمبیدی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو۔ سامعین کرام، حضرت سخی سلطان باہو یہاں الف علا چمبیدی بوٹی میں موجود اس علم کو بیان کر رہے ہیں جس کی کنیہ اللہ رب العزت کے پاس ہے، یعنی سینے والا علم، جس کی بدولت باطن کو شعور نصیب ہوتا ہے۔ وہ ذات جس کے لیے چاہے غیب کو فتح فرما دے اور جس کے لیے چاہے علم و ہدایت کے مخفی خزانوں کا دروازہ کھول دے اور علم و معرفت کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹیں دور کر کے غنی علوم عطا کر کے کامیاب کر دے، کیونکہ وہ ذات غیب کی مالک ہے اور جس پر چاہتی ہے اس پر علوم غیبی کو عیاں کر دیتی ہے۔ وہ علوم جو اوروں سے مخفی ہوتے ہیں، رب کی کرم نوازی سے یہ علوم غیب بندہ مرتضیٰ کو عطا کر دیے جاتے ہیں، لہذا اس اعتبار سے فاتحہ فتح موہبات کا نام ہے۔ لہذا حقیقی کامیابی کے لیے انتہائی عاجزی اور کمال خشوع کے ساتھ ساتھ قرآنی علوم و ہدایت کا دروازہ اگر کسی صورت سے کھلتا ہے تو وہ سورت فاتحہ ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح فاتحہ کا ایک معنی غلبہ و تسلط بھی ہے۔ یہ سورت اور اس کی آیات کسی کے غلبہ و تسلط کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ دیکھیں، فتح اور استفتاح کے الفاظ کامیابی اور کامرانی کے معنی کو بیان کرتے ہیں، چنانچہ فتح و کامرانی کی راہیں کھولنے والی سورت کو فاتحہ کہتے ہیں۔ یہ سورت ایسی راہیں کھولتی اور کشادہ کرتی ہے کہ انسان سیدھا منزل پر پہنچ جاتا ہے۔
سامعین کرام، اسی طرح سورت فاتحہ کو سورت الکنز بھی کہا جاتا ہے۔ کنز کے لغوی معنی خزانے کے ہیں، اور حقیقت میں یہ سورت علوم اور ہدایات اور اسرار و رموز کا خزانہ خود میں سموئے ہوئے ہے۔ جامع الترمذی میں مذکور ہے، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی مثل تورات، انجیل، زبور اور خود قرآن کریم میں بھی نازل نہیں فرمائی۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف فرما تھے کہ دھماکے کی ایک زوردار آواز آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھا اور عرض کیا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر ایک فرشتہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ خوش ہو جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نور ایسے عطا کیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے تھے، ایک سورت فاتحہ اور دوسرا سورت البقرہ کی آخری 10 آیات۔ ان میں سے جو حرف آپ پڑھیں گے آپ وسلم کو نور میسر آئے گا۔ دیکھیں، یوں تو کلام الہی تمام تر نور ہی نور ہے، لیکن اس نور کا پیکر کمال کا درجہ سورت فاتحہ کو حاصل ہے۔ سامعین کرام، اس سورت فاتحہ میں ایک اور بہت بڑا گہرا راز اور نفس انسانی کا علاج چھپا ہوا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ انسان 3 چیزوں کی وجہ سے حق سے اور رب سے دور ہوا ہے: ہوا و ہوس، غضب اور شہوت۔ سامعین کرام، ہوا و ہوس کی زیادتی سے نفس انسانی شیطانیت کی صفت اپناتا ہے، غضب کی زیادتی سے نفس انسانی سمیت و حیوان کی صفت اپناتا ہے، اور شہوت کی زیادتی سے نفس انسانی درندہ کی صفت اپناتا ہے۔ نفسانی ہوا و ہوس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر نعمت کی طلب اور خواہش اپنے لیے کرتا ہے، اور دوسروں کو کسی نعمت سے بہرہور دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگتا ہے۔ گویا وہ اپنی ذات کے لیے ہر کمال کا طلبگار ہوتا ہے اور دوسروں کے کمالات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لہذا نفسانی ہوا و ہوس انسان کے اندر حسد اور بخل دونوں رذائل کو جنم دیتی ہے، لیکن اس کا علاج سورت فاتحہ کی پہلی آیت کے ذریعے کیا گیا ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین کرام، جب بندہ کثرت سے اس آیت کو پڑھتے ہوئے اپنے ورد میں لاتا ہے تو پھر وہ حسد اور بخل سے بے نیاز ہو جاتا ہے، بلکہ اس آیت سے خدا کے فیض عام کی نسبت دل میں وہ نور پیدا ہوگا کہ پھر انسان کسی کی نعمت دیکھ کر اپنے رب سے شدید محبت کرنے لگ جائے گا اور یہ کہے گا کہ تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں جس نے اپنی مخلوق کو نعمتوں سے مشرف کیا ہے۔ سامعین کرام، یہ بات حقیقت ہے کہ جب انسان اس آیت کو کثرت سے پڑھتے ہوئے اس کے مشاہدے میں آ جاتا ہے تو اس کی سوچ کا انداز ہمیشہ کے لیے یہ ہو جاتا ہے کہ جو سورت فاتحہ کی پہلی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے اسے اس کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ پھر کبھی بھی انسان حسد اور بخل جیسے رذائل دماغ میں فروغ نہیں پا سکتا۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ اصلاح نفس کے لیے طریقت کی پہلی تعلیمی بنیاد ہے۔ سامعین کرام، آگے نفسانی غضب کا علاج الرحمن الرحیم سے کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس آیت سے رحمت باری تعالیٰ کا مضمون دل پر وارد ہوتا ہے۔ رحمت عزتی کا وہ آفاقی اور ہمہ جہت تصور جو الرحمن الرحیم کے 2 الفاظ میں درج ہے، دراصل یہ انسانی طبیعت کو غصے اور غیظ و غضب کی کیفیت سے نجات دیتا ہے، بشرطے کہ انسان خلوص نیت کے ساتھ اس علاج کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ یہ آیت یہی درس دیتی ہے کہ جس کی زبان پر الرحمن الرحیم بار بار آتا ہے وہ غیظ و غضب سے نجات پا کر رب کریم کی رحیمی کے سایہ میں آ جاتا ہے۔ لہذا رب کی رحمت کا یہی مفہوم نفس انسانی کو غضب سے پاک کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اس طرح نفسانی شہوت کا اثر رذائل کرنے کے لیے مالک یوم دین سے رہنمائی ملتی ہے۔ یہ الفاظ انسان کو شہوت سے ہٹا کر یوم حساب اور آخرت کے حساب کی یاد دلاتے ہیں، اور جب شہوت کا خیال آئے تو سامنے قبر آ جاتی ہے
اور اس ایت میں وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے کہ جو خلوص نیت سے اسے ورد زبان بنا لے اس پر کبھی شہوت غالب نہیں آ سکتی۔ سامعین کرام، یہ وہ صورت ہے جس کے ہر لفظ میں ہزاروں راز اور ہزاروں انسان کے روحانی اور جسمانی علاج چھپے ہیں۔ دیکھیے سورۃ فاتحہ میں ایک لفظ اہدنا ہے۔ سامعین محترم، سورۃ فاتحہ کو پڑھتے پڑھتے انسان جب لفظ اہدنا پر پہنچتا ہے تو اہدنا کی پکار کے ذریعے انسان بارگاہ عزتی سے شعور اور ہدایت طلب کرتا ہے۔ وہ اپنے مالک سے شعور مانگتا ہے جس کے باعث اسے اپنی منزل کی خبر ہو سکے۔ گویا وہ زبان سے اس امر کا اعتراف کر رہا ہے، میں اپنی منزل حیات سے بے خبر ہوں، مجھے اپنے مقصد تخلیق کا کوئی علم نہیں، میں نہیں جانتا کہ تو کیا چاہتا ہے، لہذا مجھے وہ ہدایت اور معرفت عطا کر دے جس سے میں اپنی زندگی کے نصب امین کو جان سکوں، مجھے اپنی منزل حیات کا شعور اور اس کا تعین ہو سکے، مجھے اپنی تخلیق اور مقصد زی سے آگاہی مل سکے۔ سامعین کرام، صدق دل سے نکلنے والی اس پکار پر ہدایت حق متوجہ ہوتی ہے اور انسان کو شعور مقصد عطا کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور نئی طلب جنم لیتی ہے اور وہ ہے راستے کے تعین کی ضرورت۔ اس طرح اس صورت میں اہدنا کے بعد اس صراط کی پکار کے ذریعے انسان بارگاہ عزتی سے راستے کے تعین کی ہدایت طلب کرتا ہے۔ اب وہ خالق اور مالک سے اپنی رہنمائی مانگتا ہے جس کے باعث اسے منزل تک پہنچنے والے راستے کی خبر ہو سکے۔ اب وہ خالق اور مالک سے اپنی رہنمائی مانگتا ہے جس کے باعث اسے منزل تک پہنچنے والے راستے کی خبر ہو سکے۔ گویا وہ رب سے یہ التجا کر رہا ہے کہ اے راستہ دکھانے والے، مجھے معلوم نہیں کون سا راستہ اس منزل کو پانے کے لیے صحیح ہے اور کون سا غلط، مجھے اپنی رحمت سے سیدھی راہ کی ہدایت عطا کر دے، میرے لیے اس راہ کو متعین کر دے کہ جس پر میں چل کر اپنی منزل حیات کو پا سکوں۔ یقین جانیے کہ صدق دل سے اٹھنے والی اس پکار پر ہدایت حق متوجہ ہوتی ہے اور انسان کو بیچ راستے کے تعین کی توفیق سے نواز دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور طلب دامن گیر ہو جاتی ہے اور وہ ہے حصول مقصد کی ضمانت، المستقیم۔ دیکھیں، المستقیم کی پکار کے ذریعے انسان بارگاہ عزتی سے استقامت اور حصول مقصد کی ضمانت طلب کرتا ہے۔ اب وہ اپنے خالق و مالک سے اس امر کی یقین دہانی مانگتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر استقامت کے ساتھ گامزن رہ سکے، کیونکہ استقامت ہی منزل مقصود تک پہنچنے کی اصل ضمانت ہے۔ وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ اے کامیابی عطا کرنے والے، مجھے درست استقامت سے نواز دے تاکہ میں اپنی منزل کو پا سکوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس راستے پر چلا جاؤں یا بھٹک نہ جاؤں جہاں پہ غم ہے، جہاں پہ معمون ہے، جس پر راہزن ہے اور وہ مسافروں کو لوٹتے ہیں، جس پر شیطان تیرے بندے کو بہکاتے ہیں، کہیں میں اس راستے پر نہ چلا جاؤں۔ لہذا مجھے وہ راستہ دے جس پر استقامت ہو، جو تیرے لیے پسندیدہ ہو۔ سامعین کرام، جب یہ نداد دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو حفاظت اور استقامت کی خوشخبری سنا دیتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ اگر حفاظت اور استقامت کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچنے کی ضمانت چاہتے ہو تو آؤ میرے انعام یافتہ بندوں کے نام سفر بن جاؤ، ان کی معیت اور رفاقت اختیار کر لو، کیونکہ ان پر نہ میرا غضب ہوا ہے اور نہ وہ کبھی راہ ہدایت سے ہٹے ہیں۔ سامعین کرام، الغرض اس صورت میں وہ راز، وہ حقائق، وہ طاقت، وہ فتح و کامیابی، ظاہری اور باطنی دونوں کامیابی چھپی ہے جس کا احاطہ انسان کی عقل سے باہر ہے۔ لہذا اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، جسمانی ہے، روحانی ہے، جس طرح اوپر ہم نے بتائے ہیں ان میں سے کوئی بھی مسئلہ ہے، تو جو شخص اس صورت کو کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے توجہ اور دھیان سے پڑھتا ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی کبھی ہدایت، انعامات اور فتح سے محروم نہیں ہوتا اور اس کا کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا اور اس پر وہ علوم کھلتے ہیں کہ جن کا تعلق باطن سے ہے۔
لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کوئی بھی چیز پئیں یا کھائیں تو ساتھ اس پر بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں، کیونکہ جب وہ پانی یا غذا ہمارے اندر جائے گی تو اندر نور بنے گا، ہمارے لیے تسکین کا باعث بنے گا، اور اس سے انشاءاللہ تعالی بہت کچھ آشکار بھی ہوگا۔ سامعین کرام، تعداد کی حد مقرر نہیں، جتنا آسان لگے پڑھ سکتے ہیں، لیکن توجہ اور یقین شرط ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سورۃ فاتحہ پڑھنے اور اس سے برکتیں، رحمتیں اور کامیابی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔